السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 175 تا 178 ہے۔ سامعین ذی وقار، الحمدللہ اب تک جو ہم نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس پہ اب تک میں 300 اسباق جو ہیں وہ ہمارے آج مکمل ہوئے جو آپ کی نظر، اور آج کا ہمارا جو درس قرآن کا جو سبق ہے وہ 301 ہے، یعنی اس سے پہلے 300 اسباق کی ویڈیوز میں آپ کی نظر کر چکا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مجھے اس کام میں استقامت نصیب فرمائے۔ میرے لیے دعا ضرور فرمانا۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 175 اور 178 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر انہم لن یضروا اللہ شیئا یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الارض ولہم عذاب عظیم ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مہین۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان کی دلیری پر، بہادری پر دوبارہ اکٹھے ہو کر کفار کے سامنے ڈٹ جانے پر شاباش دی تھی۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم شیطان کے نرغے میں نہ آنا، بلکہ اپنے ایمان پر پختہ رہنا۔ فرمایا انما ذالکم الشیطان، کہ اے مسلمانوں یہ جو شیطان ہے نا، یخوف اولیاء، یہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے، یعنی یہ چاہتا ہے کہ جو حزب الشیطان یعنی جو شیطان کا گروہ ہے وہ تمہارے اوپر رعب ڈال دے، ڈر خوف پیدا کر دے، وسوسہ پیدا کر دے۔ فلا تخافون، تم خوف نہیں کرنا، تم نے وخافون، تم نے مجھ سے ڈرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے نہیں ڈرنا، شیطانوں سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مومن، اگر تم مومن اور صادق ہو۔ یعنی یہ بات اللہ نے صاف فرمائی کہ اگر تم مومن ہو اور یعنی سچے ہو تو پھر تو اب تم نے ان سے نہیں ڈرنا، میرے سے ڈرنا ہے، میرا خوف دل میں رکھنا ہے۔ ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے لیے باعث غم نہ بنے۔ ولا يحزنک الذین، یعنی غم کا باعث نہ بنے، یسارعون فی الکفر، جو کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے نبی، یہ جو کفر پر ڈٹے ہو نا، کافر لوگ ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ فلاں آدمی مسلمان ہو جائے، فلاں راہ راست پا جائے، فلاں جنت میں جانے والا بن جائے، فلاں دوزخ سے بچنے والا بن جائے، یعنی آپ کے دل میں یہ بہت تڑپ خواہش ہوتی، بلکہ اس بارے میں آپ بڑے غمگین رہا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی تم غمگین نہیں ہونا اس معاملے میں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بات نہیں مانتے، اسلام پر نہیں آتے، یعنی یہ یہود مشرکین ہیں، جو کافر ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف ساز باز میں مصروف ہیں۔ یہودیوں کا کوئی وفد سردار مکہ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم مسلمانوں پر چڑھائی کرو، ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے، یعنی اس طرح کی سازشیں کرتے رہتے تھے۔ تو کبھی قریش مکہ جو ہے اس طرح کی پیشکش کرتے، یہودیوں سے رابطہ کرتے۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے اس سے ڈرنا ہے، خوف زدہ نہیں ہونا، آپ نے رنجیدہ نہیں ہونا ان کی سرگرمیوں سے۔ یہ جو ریشہ دوانیاں ہیں یہ محض بس ان کے خام خیالی ہیں، یہ جھاگ کی طرح سب بیٹھ جائیں گی، بس تم نے اللہ پر توکل کرنا ہے، ان پر پریشان نہیں ہونا۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوں نا، میں ہوں نا، کہ وہ ہرگز
نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے مقابلے میں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یرید اللہ اللہ یجعل لہم، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ یجعل لہم، کہ انہیں بنا دے حظاً فی الآخرہ، ایسا بنا دے کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تمام کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں ان کو ایسا وہ بنا دیں گے پھر قیامت کے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ گویا اللہ کے اس فیصلے کا ظہور ہے کہ کیا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جو عماجیز کچھ کر رہے ہیں نا، اب پریشان نہ ہوں، میں قیامت کے دن سے نپٹ لوں گا۔ ان الذین اشتروا الکفر، یقیناً جن لوگوں نے ایمان ہاتھ سے دیکھ کر اشتراؤ سودا کیا کفر کا بالایمان، ایمان کو دے کر، جن لوگوں نے ایمان کو بیچ کر کفر خرید لیا، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا، انہوں نے من مرافقت کی ہے، ایمان کو بیچ کر جو کفر پہ ڈٹ آ گئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا کوئی نقصان نہیں کریں گے، نہ آپ کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مت سمجھیں یہ جو کافر ہیں، انما نملی لہم، کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ یعنی یہ مت سمجھیں کہ ہمیں اللہ نے پکڑا نہیں ہے، اگر ہم غلطی پہ ہیں تو اللہ نے ہماری کوئی پکڑ نہیں کی، ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا، تو اللہ فرماتا ہے اس خام خیالی میں نہ رہیں، ان کا سارے کا سارا جو خمیازہ ہے ان کو قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا، کہ وہ اب جو مہلت ان کو میں دی گئی ہے یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں جس پر یہ خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں انما نملی لہم، ہم تو صرف ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، لیزدادوا اسما، کہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں۔ اللہ کہتے ہیں گناہ میں اور بڑھ لیں، اخیر ان کی دیکھ لیں کیا کرتے ہیں، ان کی رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس خام خیالی میں نہ رہے کہ ہم جو کفر اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں پکڑ کیوں نہیں رہا۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کو میں نے ان کی رسی ڈھیلی کر دی ہے، ظالم کی اللہ رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں تاکہ حجت تمام ہو جائے، وہ کفر میں اور ظلمت میں کفر میں اور آگے نکل جائے۔ پھر اللہ کہتے ہیں پھر اچانک میں اس کو پکڑتا ہوں اور میری پکڑ بڑی سخت ہے، اور پھر ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کفر سے بچائے، نفاق سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمارے دل میں تقوی پیدا کر دے، اخلاص پیدا کر دے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع اور فرما برداری نصیب کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔